بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک اور عید الاضحیٰ کیونکہ ایک ساتھ آئے تو تعمیر کعبہ پر پہلا حصہ اور عید الاضحیٰ کے دن قدر دوسرا حصہ، میں اس کا خلاصہ آج آپ کو سنا کے پھر بات کو آگے چلا دوں۔ سب سے پہلے ترجمہ سمجھ لیں۔ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہاں لفظ قابل غور ہے۔ گھر اللہ کا ہے اور بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا للذی ببکۃ مبارکہ، اس کا نام بکہ ہے، مکہ اور بکہ کئی نام ہیں۔ مبارکن، یہ سراپے برکت ہے، رحمت ہے، مبارک۔ وہدی للعالمین، ہے پتھروں کا گھر مگر انسانیت کو راہ ہدایت پر لگا رہا ہے۔ گویا کہ پتھروں کا گھر انسان کو ہدایت دینے پہ آ جائے تو مالک کی مرضی وہاں بھی چلتی ہے۔ فعال لما یرید ہے۔ ہدی للناس، یہ سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس کعبہ میں بہت سی روشن نشانیاں۔ آگے پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی روشن نشانیاں۔ مقام ابراہیم، اس میں ایک مقام ہے جو ابراہیم کے نام پر۔ مقام کہتے ہیں جس جگہ پر کھڑے ہو۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ وہ برکت والا گھر ہے جو اس گھر میں داخل ہو جائے تو وہ سراپے امن کے سائبان میں آ جاتا ہو۔ کئی مقامات پر اللہ پاک نے کعبہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور آقا علیہ السلام کو واقعات بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو چیدہ انداز سے لے کے چلوں گا۔ عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک گھر اللہ نے بنایا جس کا نام بیت المعمور، یعنی وہ گھر جس کا طواف اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر وہ کعبے کا طواف کرنے آتے ہیں زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جس طرح میرے اس گھر کا تم نے طواف کیا، اب زمین پہ چلے جاؤ اور خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ پھر وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر لینے کے بعد وہ مدینہ منورہ حاضری دینے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے 70,000 جو اس وقت اترتے ہیں، پہلے بیت المعمور میں جاتے ہیں، پھر زمین پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف کر کے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب اس کعبہ کو، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جس کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا، یہ تو بات طے ہو گئی کہ بیت المعمور کا جو طواف ہے وہ اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ بہت روتے تھے۔ اب یہاں تک بیان پیچھے کیا تھا، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کیونکہ مغفرت تو ہو گئی تھی، معافی تو ہو گئی تھی، روتے بہت تھے۔ اتنا روئے کہ ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آدم روتے ہیں، کرم کر دے۔ معافی ہو چکی تھی، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کو نیچے اتارا گیا۔ روتے کیوں تھے تاریخ میں ہے، اور یہ بات آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بیان کی۔ حضرت شیس علیہ السلام فرمایا، بیٹے مجھے آج بھی جنت کے پھلوں کی یاد ستاتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جنت ہمارا مسکن تھا، جہاں سے ہم آئے، پھر جائیں گے اس مسکن کو آباد کرنے۔ فرمایا، بیٹے مجھے جنت کے پھلوں کی یاد آتی۔ اب اس پھل سے مراد یہ پھل تو نہیں نا جو ہمارے ہاں چلتے ہیں، اس سے مراد اس کی قربتوں کے، محبتوں کے، تجلیات کے اور انوار الہیہ کے پھل تھے، جو بس دیکھتے تھے تو وہ تجلیات کرتا تھا۔ آج ہم نے اس پھل کی قربتیں کیا لینی، ہم نے پھل کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ آپ زمین پہ اترے تو سب سے پہلے بانی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر زمین پر 10 بار ہوئی۔ تعمیر کعبہ کتنی بار ہوئی؟ 10 بار ہوئی ہے۔ ہمارے علم میں تو ہے نا 2-4 بار ہم نے جو پڑھا۔ سطح زمین پر بیت اللہ کی تعمیر 10 بار ہوئی ہے۔ پہلی بار جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ پاک نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اداس رہتے ہیں، تو اللہ پاک نے جنت سے یاقوت کا خیمہ بھیجا، یاقوت کا، اور وہ یاقوت کا خیمہ حضرت آدم علیہ السلام کا گھر بھی تھا اور خانہ کعبہ بھی تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا، آدم اس میں رہا کر۔ ملائکہ اس خیمے کی حفاظت کرتے تھے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے، جنوں اور شیطانوں کو ادھر آنے سے روکتے تھے، آنے نہیں دیتے تھے۔ ان کو حفاظت پہ لگا دیا، اور جنت کا یاقوتی خیمہ آدم کے لیے مسکن بنا دیا، مکان بنا دیا، عبادت کا مرکز بھی بنا دیا۔ پھر بعد میں حکم دیا، آدم اب گارے کا، مٹی کا میرے گھر بناؤ۔ بڑے بڑے ائمہ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ازرقی، انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے تعمیر بیت العتیق کو، کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا پتھروں کا گھر بنایا جائے۔ آدم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر جنت سے اللہ نے بھیجا کہ آپ اس پر بیٹھ جایا کریں، یہ آپ کی نشست گاہ ہوگی، یعنی کرسی ہوگی، مسند ہوگی۔ اب دیکھیں، جس میں رہتے تھے وہ بھی جنت سے آیا،
جس مسکن پر بیٹھتے تھے وہ بھی جنت سے آیا، اور لائٹیں اور نور اور تجلیات بھی جنت سے آئے، اور جنت کی تعمیر والے بھی جنت سے آئے، یعنی سارا ماحول حضرت آدم کے لیے اللہ نے جنت کا کر دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام مٹی بھر بھر کے پھینکتی، آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ کی بنیاد سطح زمین کے آخر تک گئے، پھر یہ زمین کے برابر لائے۔ یہ جو کعبہ تھا، جو یاقوت کا خیمہ تھا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنا، یہ پہلا گھر تھا بیت اللہ جو سطح زمین پر بنا۔ جب طوفان نوح آیا، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، حضرت ادریس علیہ السلام 380 سال تک یہ کعبہ یہی رہا۔ جب طوفان نوح آیا، اللہ نے وہ خیمہ اٹھا لیا، اب دیواریں رہ گئی تھیں، وہ منہدم ہو گئی تھی، تو حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے تک یہی کعبہ رہا۔ دیواریں منہدم ہو گئی طوفان نوح میں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان سے اللہ پاک نے فرمایا آدم میرا گھر بناؤ۔ اب یہ بات ذرا نوٹ کریں، وہاں پر بیت المعمور، اس کے عین نیچے اللہ کا گھر بیت اللہ بنا، یعنی اتنا آمنے سامنے تھا کہ بیت المعمور سے کوئی شے گرے تو وہ سیدھی کعبہ کے چھت پر گرے گی، اتنا آمنا سامنا ہے۔ یعنی ایک وہ بیت اللہ کعبہ بنا ملائکہ کا، اور ایک عالمی انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے، نسل بنی آدم کے لیے یہ کعبہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اشارہ دیا کہ میرا گھر بناؤ، بنیادیں تو پہلے ہی بن چکی تھی، اوپر سے ختم ہو چکا تھا، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں بنا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا اور فرمایا جتنے دائرے پر یہ بادل کا ٹکڑا رہے اتنے دائرے پر نشان موجود ہیں، یہاں میرا گھر بناؤ۔ آپ بنیاد سے نہیں بنایا، بنیاد آدم نے بنائی۔ اس لیے قرآن مجید میں آیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فرمایا یاد کیجئے جب ابراہیم سطح زمین کے کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں بنا رہے تھے، بنیاد نیچے بن چکی تھی۔ پھر ہوا اللہ نے بھیجی، وہ جو ہوا جس دائرہ میں پھری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا گھر یہاں بنے گا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں، کعبہ ایک ہی جگہ پہ بنا، اس کی جگہ متعین کردہ الوہی تھی، اللہ کی تھی۔ کعبہ زمین پر کسی اور جگہ اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ پھر ملائکہ اس کعبہ کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اٹھائیں، اٹھاتے جا رہے تھے باپ اور بیٹا، اور اللہ کا گھر تعمیر کرتے جا رہے تھے۔ پہلے کعبہ کے 2 دروازے تھے، اب تو آپ کو ایک نظر آتا ہے نا تصویروں میں، اب بھی کبھی کبھی ہوا چلتی ہے تو ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں آپ کو کعبہ کے اندر کا نہیں، اندر تو 2 ہیں، آپ حرم کعبہ کے اندر اگر داخل ہوں تو وہ الگ بات ہے، بیت اللہ الگ۔ جب لفظ بیت اللہ بولا جائے نا، بیت اللہ، اس سے مراد وہ صرف وہ کمرہ ہے جس کی عبادت کی جاتی، جدھر منہ کر کے عبادت کرتی، اسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ حرم خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنی بھی بلڈنگ ہے، حرم کعبہ، آپ ڈرائیوروں کو کہنا حرم 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 تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مکہ جانا ہے۔ مکہ وہ علاقہ ہے پورا، اور آپ حیران ہو گئے، آپ کہتے ہیں نا حدود حرم، یعنی اس سے آگے آپ احرام پہنے بغیر نہیں جا سکتے، عام کپڑا نہیں پہن سکتے، احرام پہن کے جائیں تو حرم کو حرم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک لفظ بولا جاتا حدود حرم، یعنی یہ حد ہے حرم کی۔
اب حد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ نے احرام پہن کے جانا ہوتا. جب خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہوئی تو حدود حرم کی تعیین اس طرح ہوئی کہ خانہ کعبہ جو اول تعمیر تھی اس کی حفاظت دور دور تک ملائکہ کرتے تھے. تو جہاں جہاں ملائکہ کھڑے ہو کر حفاظت کرتے تھے اللہ پاک نے ان مقامات کو حدود حرم بنا دیا. یعنی یہ وہ حد ہے، اس سے آگے عام لبادے میں آپ نہیں جا سکتے. اب اس عشق الہی کے محبت والے لبادے میں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کیونکہ ملائکہ بھی آتے ہیں طواف کرنے خانہ کعبہ کا، سب سے پہلا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. سب سے پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. عبادت لا محالہ ہوگی انہوں نے کی. ابراہیم علیہ السلام طواف کر رہے تھے تو جبریل امین ملے لشکر کے ساتھ. فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ حضور ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں. فرمایا اس میں اور اضافہ کر لو. حالانکہ ملائکہ کو اللہ سکھا کے بھیجتا ہے، مگر نبی جس زمانے میں آتا ہے وہ بھی اللہ کا پیغمبر بھی ہوتا ہے اور ان ملائکہ کے لیے بھی نبی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے میں جبریل امین آئے تو ان کے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اس پر گرد لگی ہوئی تھی، نوری گرد، عام گرد نہیں. آقا کریم نے فرمایا جبریل کی گرد کیسی لگی ہے؟ میں نے پہلے کہا نا کعبے کا طواف ملائکہ بھی کرتے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں جو مدینہ منورہ آقا علیہ السلام کے در دولت پر سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر 70,000 شام کو آتے ہیں. وہ جو 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اس ایک بار ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سلام کی اجازت ہوتی، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ہوتی. ایک آپ ہیں ادھر عمرہ کر کے آئے پھر پاسپورٹ جمع کرا دی، مدینے جانا آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں. کیوں؟ حضور کے جو ہوئے، آقا کے جو ہوئے. اللہ پاک نے محبوب کے غلاموں پر کوئی پابندی نہ لگائی. اب تو وائرس ہے جس وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہو گئی. تو فرمایا جبریل یہ جو نوری کافوری گرد پڑی ہے تمہارے پٹی باندھی ہوئی ہے، یہ گرد کیسی ہے؟ عرض کیا آقا ملائکہ خانہ کعبے کا طواف کرنے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا. آج ان کے کیونکہ بہت زیادہ آئے ہیں انہوں نے طواف کیا تو طواف کرتے ہوئے نوری گرد اڑی، بس وہ نوری گرد اڑی تو میرے جسم پر لگ گئی. یعنی اتنے ملائکہ آئے، ان ملائکہ کے چلنے سے پروں کی گرد اڑی، وہ گرد میرے یہاں لگی. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ملائکہ بھی کعبے کا طواف. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو اوپر کی بنیاد کی دیواریں تھیں وہ کھڑی کی، تعمیر کرتے گئے، مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزدوری مانگتے ہوں. اب قرآن مجید میں اس آیات کو دیکھیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم کو ہم نے بیت اللہ کی ایک جگہ دی، دودھ پیتے بچے، فرمایا ابراہیم اس کعبہ کے پاس ان کو پڑوس میں چھوڑ کے چلے جاؤ. چھوڑ کے چلے گئے. پھر اللہ پاک نے بلایا، فرمایا ابراہیم اب آپ میرے کعبہ کی تعمیر کرو. باپ بیٹا نے تعمیر کی. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا باری تعالیٰ کار میں نے تیرا بنا دیا جیسے تیری مرضی منشا رضا تھی، اب اتنا کرم کر دے جس شان کا مکان بنایا ہے اس شان کی اجرت دے دے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اپنی زبان سے اجرت مانگے.
آپ مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو سارا بزم جہاں تو نے جس کے لیے بنایا ہے نا وہ محمد میری جھولی میں ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب میری جھولی میں ڈال دے۔ فرمایا آدم ہم نے جب بھی تجھے آزمایا ہے تو تجھے ہم نے کامل دیکھا ہے، نامکمل نہیں دیکھا، جو کہا ہے آپ نے پورا کر کے دکھایا۔ عرض کر دیا باری تعالیٰ تیرا کرم ہوگا۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے آقا علیہ السلام سے پہلے۔ یہاں میں ایک بات بھی وضاحت کر دوں، ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، دعا کرتے جی قبول نہیں ہوئی، یا اللہ میرا مال آج سیل ہو جائے 10,000 پرافٹ ہو، وہ 5,000 ملتی۔ اب مانگتے ہیں نا دعا، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو کیا ملتا ہے؟ بولیے نا، بیٹی۔ باری تعالیٰ بیٹا ہی دے دے، پھر کیا ملا؟ بیٹی۔ یا اللہ بارش برسا دے، نہیں سورج زیادہ چمکتا۔ میری بات سمجھ نا؟ باری تعالیٰ یہ مکان تھوڑا سا تعمیر کرا دے، وہ چھوٹا سا سوراخ تھا، بارش بھی بڑا ہو گیا، سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا بھائی، آپ دعا کرتے ہیں، میں ایک پنجابی لفظ بولتا ہوں، اگر بے ادبی نہ ہو، دعا کرتے ہیں جو کچھ مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام کب مانگ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے ولادت سے 4,000 سال پہلے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ پھر بولیے 4,000 سال پہلے۔ آقا بعد میں تشریف لائے تو آقا سے پوچھا جاتا تھا آقا من انتا، سونے اپنا بتا تو ہے کون، اپنا تعارف تو کروا دے، اپنے لبوں سے تعارف کروائیے۔ ہم نے تو دیکھا ہے جیسا بھی دیکھا، ذرا لبہائے محمد تو ہلا دیں۔ تو آقا علیہ السلام جواب میں فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، مجھ سے میرا تعارف پوچھنا چاہتے ہوں، میں آدم علیہ السلام کے بعد آیا ہوں، ابراہیم کے بعد آیا ہوں، میں وہ ہوں جس نے کعبہ بنایا، اور کعبہ کے بنانے پر اجرت مانگی ہے تو محمد کی شکل میں مانگی ہے۔ تو جملے کیا بولے؟ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم۔ کعبہ تعمیر کر چکے، اجرت مانگ لی۔ اب یہاں پہ فرما فیہ آیات بینات، اللہ پاک نے کعبہ کی بات الگ کی، نشانیوں کی بات الگ کی۔ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اونچا بولیے، ہے نا؟ لیکن اللہ نے کعبہ کو الگ کر دیا، فیہ آیات بینات۔ پھر آگے فرمایا مقام ابراہیم، کعبہ الگ ہے، بینات الگ۔ اب بینات کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ کعبہ کی حد تک نشانیاں کعبہ میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں، اس کے علاوہ بھی میری علامات ہیں، اس کے علاوہ بھی میرے شاعر اللہ ہیں۔ آپ قربانی کا بکرا جب خریدنے جاتے ہیں، قربانی سے پہلے جب اس کا گوشت لینے جاتے ہیں، 1 دن پہلے 2 دن پہلے، کوئی کہتا یہ قربانی کا گوشت بازار سے آپ لے کے آئیں؟ کوئی کہتا؟ بولیے نا۔ مثلا کل قربانی کا دن ہے، آپ جاتے ہیں جی، آپ 1 کلو گوشت لے کے آتے ہیں، بکرے کا لاتے ہیں، آپ بڑے جانور کا گوشت لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیگم صاحبہ کو، بیٹی کو کہ بیٹی یہ پکا دیں، اہلیہ کو کہتے ہیں پکا دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بازار سے گوشت لایا ہوں، پکا دیں۔ آپ یہ نہیں کہتے میں قربانی کا گوشت لایا ہوں۔ بات میری سمجھیں، جب آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں، 1 سیکنڈ پہلے وہ بکرا تھا، جب آپ نے خریدا اور کہا بس یہ قربانی کے لیے، اب ایمانداری سے بتائیے اللہ کی نشانی بنا کہ نہ بنا؟ قرآن کہتا جب آپ نے خریدا تھا، آپ نے آج خریدا، رات چاند ہے، کل قربانی ہونی، آپ نے لا کے گھر باندھ دیا، کرنی ہے قربانی نہیں کرنی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ قربانی کا جانور نہیں ہے، جانور ہے، گوشت پوشت ہیں،
کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ کا پیٹ پرستی کے لیے ایک لایا جانور، آپ نے ایک سیکنڈ بعد نیت بدلی اور آپ نے کہا کل اس جانور کی قربانی کروں گا، اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنا لیا۔ اب آپ ایماندار سے بتائیے نیت کا اثر ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ لوگ کہتے ہیں نیت میں کیا پڑا؟ آپ داتا دربار میں جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ نیت کیا ہے؟ اللہ والے کے پاس جانا۔ نیت کیا ہے؟ قربانی اللہ کے لیے دینا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں جانا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ والوں کی محفل میں جانا۔ نیت کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤں حضور کی محبت کا اضافہ کرنا۔ تو بولیے نیت بدلنے سے اثر بدلا کہ نہ بدلا؟ آپ نے قربانی کا جانور لے لیا لیکن قربانی کی نیت نہیں کی، ادھر نیت کی، اللہ پاک نے اس کو اپنا شاعر الہ کہہ دیا۔ اب آ جائیے خانہ کعبہ کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا نشانیاں بہت ہیں مگر ایک مقام ایسا ہے جو ابراہیم کے نام پر معروف ہے۔ تو باری تعالیٰ ابراہیم نے اس پر قدم رکھے اس لیے وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ تو آپ یہ بتائیے کیا ساری زندگی ایک ہی پتھر پہ کھڑے رہے؟ جی چلتے بھی رہے نا، آپ بستر پر آرام بھی فرمایا، ملنے بھی گئے، بیٹوں سے بھی ملے، دوسرے ملک میں سفر بھی کیا، فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے کعبہ ملنے آتے تھے اپنے بچوں کو، پھر چلے جاتے تھے، پھر ملنے آتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، عراق بھی آپ گئے، حلب میں بھی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک پتھر مکہ میں ایسا ہے کہ جو میری بارگاہ کی نشانی ہے، نشانیوں میں ایک نشانی میرا حضرت ابراہیم کا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر مجھ سے دعا مانگی۔ تو باری تعالیٰ وہ دعا کیا مانگی؟ وہ ایک نشانی جسے تو نے کعبہ میں متعین کر دیا، لگا دیا، لگا بھی کعبہ میں، مگر وہ پتھر خود کعبہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے یہ پتھر ہے، یہ خانہ کعبہ، آپ ادھر کھڑے ہو تو منہ اس کی طرف کر کے نماز پڑھے، نہیں ہوگی نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے ہوگی۔ اور حکم کیا؟ جب طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو آپ کا حکم یہ کہ یہ پتھر ہے مصلی ابراہیمی، آپ سامنے آ کر نماز پڑھیں۔ اگر نہیں جگہ ملتی تو سارے چہن میں جہاں جگہ ملے منہ کس طرف کرنا؟ بولیے نا، کعبہ کی طرف، اونچا بولیے، منہ کس طرف کریں گے؟ کعبہ، کیونکہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے ادھر آپ منہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کعبہ نہیں ہے۔ مگر رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ رہے گا کعبہ میں، مگر کعبہ نہیں۔ مگر ساری زندگی آنے والے نسل بنی آدم کو اتنا پتہ چلے گا کہ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر مجھ سے حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت مانگی۔ کیا مانگی تھی؟ اجرت مانگی، اور اجرت کا نام بھی بتا دیا۔ پہلے پارے کے آخری رکوع میں آیا، دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع کے اندر یہ واقعہ موجود۔ فرما اجرت کیا مانگی؟ فرما ربنا وابعث فیہم رسولا، فرما لوگوں تمہیں بتاؤں یہ کوئی پتھر عام نہیں ہے، میں نے سارے پتھر مکہ اور حرم کعبہ سے نکال دیے، بیت اللہ سے نکال دیے۔ کیوں نکالے؟ ہر پتھر پر ہر نبی کا قدم لگے، مگر اس پتھر کو بیت اللہ کا حصہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آنے والی نسل کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس پتھر کو کعبہ کے اندر اس لیے رکھا کہ اس پتھر پر جہاں بہت سی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے مانگی تھی، وہاں اس دعا کی وجہ سے یہ کعبے کا حصہ بنا۔ وہ دعا یہ تھی، باری تعالیٰ اگر اجرت دینی ہے نا تو مجھے اجرت محمد کی شکل میں عطا کر دے، اجرت دینی ہے تو مصطفیٰ کی شکل میں عطا کر دے۔ تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم نے مجھ سے میرا محمد مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری نشانیاں ہیں، آپ سورہ بلد پڑھ لیں، لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کعبہ تو بنانے کی تعریف آپ نے سن لی نا، تاریخ سن لی، بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے اس شہر مکہ کو ایسی جگہ بنایا جہاں آبادی کوئی نہیں تھی۔ کیوں ایسی جگہ بنایا؟ اس لیے بنایا کہ پتہ چل جائے مکہ میں کوئی محمد کی نسبت سے آتا ہے یا عقیدہ توحید کی نسبت سے آتا ہے۔
کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مرکز بننا تھا، اور اس کے لیے قسم کھائی۔ فرمایا محبوب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ اب شہر مکہ کی قسم کھائی، نام کسی ایک شے کا نہیں لیا۔ یہ نہیں فرمایا اس میں حجر اسود ہے، اس میں میزاب رحمت ہے، 300 نبی مطاف کے ارد گرد دفن ہیں۔ میزاب رحمت کے نیچے ماں کی بھی قبر ہے، بیٹے کی بھی قبر ہے۔ خانہ کعبہ کے باہر مینا روڈ پہ چلے جائیں 700 نبی وہاں دفن ہیں۔ مسجد الخیف میں کے چھت کے نیچے کئی 100 انبیاء دفن ہیں۔ ان کو پتا تھا یہی وہ راستے ہوں گے جہاں سے آمنہ کا لال گزرے گا، ان کے مرکز بن گئے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے میں نے مکہ کی قسم کس لیے کھائی، کعبہ کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، میزاب رحمت کی وجہ سے نہیں، یہاں پر زمزم ہے اس کی وجہ سے نہیں، فرمایا محبوب مکہ کی ساری نسبتیں اپنی جگہ بجا، اس کے متبرک مقامات کی حیثیت اور عظمت اپنی جگہ، مگر آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بیت اللہ کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا یہ سن لو کہ میں نے حرم کعبہ کی قسم کھائی اس لیے کہ یہاں آمنہ کا لال رہتا ہے، جہاں میرا محمد رہتا۔ اور لفظ سنیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا اور چیزوں کے نام لے کے قسمیں کیوں کھاؤں، یہاں تو رہتا ہے، تیرے رہنے کے صدقے حرم کعبہ کی قسم کھاتا ہوں۔ لوگ بڑی بڑی نسبتیں اعلیٰ کرتے ہیں، جی کعبہ اعلیٰ، رب کہتا کعبہ بعد میں، پہلے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ کعبہ کی عظمت بھی نسبت محمد سے ہے، یہی سب کچھ ہے تو کعبہ ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظمتوں پر ہمیں یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔